گھڑی ٹھیک کر لینا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے گھڑیوں کا. جائیں گھڑیاں اسے ٹھیک نہیں ہوتی. اس پر میں نے مستقل امریکہ میں ایک بیان کیا ہے, یوٹیوب پر دیکھ لینا. ابھی تو ٹائم نہیں ہے اس کا. دماغ میں الٹے ہو جاتے ہیں. مسجد میں گھڑی تو پہلے سے ٹھیک ہونی چاہیے. اتنی بڑی مسجد, اتنا بڑا ماشاءاللہ ماحول ہمارا. یہ گھڑی ٹھیک کر کے آپ کا کام ہے واٹس ایپ کر کے مجھے بھیج دینا. بدل دو گھڑی. اس پر بہت ٹینشن ہوتا ہے لوگوں کو کہ میں نے امریکہ میں, کیلیفورنیا میں, وہاں ہالی ووڈ میں نے بیان کیا تھا عربوں میں, تو عرب سب سدھر گئے. اللہ کرے ہم لوگ بھی سدھر جائیں گے. لاؤ گھڑی, لاؤ گھڑی دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل احترام بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, نکاح اور شادی یہ ایک ایسی سنت ہے جو جنت میں تھی اور جنت میں بھی رہے گی انشاءاللہ. اسی لیے قرآن شریف میں کہا گیا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اللہ تعالیٰ خود نکاح پڑھائیں گے. بس اس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں عرض کرتا ہوں. لمبے چوڑے بیانات کا تو وقت ہے نہیں, کاروباری وقت ہے, نکاح کی مجلس ہے, لیکن وہ اہم نصیحتیں عرض کرتا ہوں کہ نکاح اور شادی کے مسئلے میں جو اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ نبھا کے چلنا. کوئی اگر یہ سمجھے کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو, یا کوئی عورت یہ سمجھے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو, تو بغیر بیوی اور بغیر شوہر کے رہے گا وہ. یہ تو ہوگا ہی نہیں. اونچ نیچ زندگی میں ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے وہ دوربین سے نہیں دیکھا جاتا. جیسے ہیرا پرکھتے ہیں نا, ہیرا تو دوربین سے پرکھتے ہیں کتنا کیرٹ کا ہے. تو بیوی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جو ہیرے کے ساتھ کیا جاتا ہے, یا شوہر کے ساتھ وہ نہیں کیا جاتا جو ہیرے کے ساتھ کیا جاتا ہے. 19-20 یہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا, ایسا نہیں ہوتا تھا. ماؤں کے ساتھ انبن ہو جاتی تھی, قصے ہیں حدیثوں میں. حضرت فاطمہ حضرت علی میں بھی انبن ہو جاتی تھی. ایک قصہ نہیں, کئی قصے ہیں. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آ کر کھڑی رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت فاطمہ کی چال کو سن کر سمجھ جاتے تھے کہ فاطمہ آئی ہے, سمجھ جاتے تھے کہ فاطمہ آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے. کبھی کھڑے ہو کر دروازے پر چلے جاتے, کبھی جو ہے بلا لیتے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ فاطمہ آ جاؤ. محبت ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر جو ہے دروازے پر ہی کھڑی رہی. تو کہا, عائشہ نے کہا آ جاؤ فاطمہ. حضرت عائشہ چھوٹی ہیں اور حضرت فاطمہ بڑی ہیں عمر کے اعتبار سے. حضرت عائشہ چھوٹی اور حضرت فاطمہ بڑی, عمر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. درجہ وہ تو اللہ کے یہاں درجے ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا فاطمہ آ جاؤ, حضور نے بھی کہا فاطمہ آ جاؤ. حضرت فاطمہ نے کہا نہیں آؤں گی. اب یہ آواز دوسری ماؤں کے گھروں پر بھی پہنچی. قریب قریب مکانات تھے. یہ کیا ہوا؟ حضور بلا رہے ہیں, نہیں آؤں گی. فاطمہ آ جاؤ گھر میں. کہا نہیں آؤں گی, آج علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. یہ انبن کہ آج علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. اچھا بھی شکایت جو کرنی ہے وہ گھر میں آ کے کرو, بتاؤ کیا ہے معاملہ. تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں, یہ کھڑے کھڑے کروں گی تاکہ سب سنیں. اب چونکہ حضرت فاطمہ کا معاملہ تھا, حضرت علی کا معاملہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, امہات المؤمنین کا معاملہ, تو چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی مجھے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں مجھے دوسری شادی کرنی ہے.
اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. خاندان تھا یہ ابو جہل ابو لہب، یہ سارے کے سارے قریش تھے سارے کے سارے. دوسری شادی کرنی ہے ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. بس یہ جملہ کہا حضرت فاطمہ نے. تو اس پر اچھا ابو جہل کی بیٹی خوبصورت تھی، وہ بھی خود خوبصورت تھا ابو جہل جو تھا وہ. تو حضرت فاطمہ نے جب یہ جملہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس بات کی وجہ سے تم ناراض ہو. وہاں کے مدینہ والے کہتے ہیں کہ نبی اپنی بیٹی کو خیال ہی نہیں رکھتے. نہیں ہم تو خیال رکھتے ہیں. بھائی جمع کرو سب کو جمع کرو. الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ. یعنی یہ جملہ ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، جب لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا یہ جملہ کہتے تھے الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ. بھی آؤ سب آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر جا کر حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا وغیرہ وغیرہ وہ حدیث بیان کی. حضرت علی بھی تھے اس مجلس میں. حضرت علی سمجھ گئے کہ جا کر شکایت کی ابا سے. چنانچہ حضرت علی جب وہ مجلس سے فراغت ہو گئی تب گئے حضرت فاطمہ کے پاس. اب میں نہیں کہوں گا، اب میں نہیں کہوں گا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بس یہ میں جب دنیا سے جاؤں گی تو تمہاری منگنی کر کے جاؤں گی. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا ہے. 23-24 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. ہماری جو ٹی بی کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ٹی بی کی بیماریاں وہ بیماری ہو گئی تھی ان کو، اس میں ان کا انتقال ہو گیا. بعد مورخین نے لکھا ہے 25 سال، بعد میں 23 سال، بعد میں 28 سال، یہ عمریں لکھی ہیں. اس میں انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ کا. تو اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے خود حضرت علی کی منگنی کی اپنے خاندان میں. امیمہ نام تھا. یہ کہا میں نے تمہاری منگنی کر دیے فلاں لڑکی کے ساتھ، میرے دنیا سے جانے کے بعد جو اس سے نکاح کرنا، لیکن ایک بات کہتی ہوں کہ ایک رات اس کے لیے رکھنا اور ایک رات حسن حسین کے لیے رکھنا. یہ تو فاطمہ کی وصیت ہے کہ ایک رات ان 2 بچوں کو دینا اور ایک رات اس کے لیے رکھنا. تو انبن معاملہ جو ہوتا ہے آدمی نبھایا جاتا ہے. رشتے استعمال نہیں کیے جاتے. ٹیشو پیپر نہیں ہے یہ ٹیشو پیپر نہیں ہے کہ ٹیشو پیپر استعمال کیا پھینک دیا نہ. اور ایک پوائنٹ یاد رکھنا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتے کو نشانی نہیں کہا. حالانکہ ماں باپ کا رشتہ بہت اونچا رشتہ ہے، لیکن نشانی کا جملہ نہیں آیا. اسی طریقے سے قرآن شریف میں بھائی بھائی کے رشتے کو اللہ نے نشانی نہیں کہا کہ باپ بیٹے کا رشتہ کہ نشانی یہ کرنا. تو بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، نشانی یہ کرنا. تو نشانی کیا کہا؟ میاں بیوی کو رشتے کو نشانی کہا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہماری نشانی میں سے کہ ہم نے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائی. ہم نے انسانوں میں رشتہ رکھے، جناتوں کے ساتھ رشتے نہیں رکھے کہ جنات شادی کر رہا ہے انسان سے اور انسان شادی کر رہا ہے جنیہ سے. یہ رشتے نہیں بنائے کہ گدھے کی شادی انسان سے ہو رہی ہے، انسان کی شادی کتیا سے ہو رہی ہے. یہ نہیں کیا. یہ میں میرے سبق میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس کو من انفسکم ازواجا تاکہ تم سکون حاصل کرو. بیوی ہوتی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، مار دھاڑ کے لیے نہیں. آدمی سکون حاصل کرے، صحبت کر کے سکون حاصل کرے، چہرہ دیکھ کر سکون حاصل کرے. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر پر جا کر یہ عمل کر لینا
لیکن محبت سے مسکرانا، یہ نہیں دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہو، نہیں مول صاحب نے گھدو سے یہ ذرا آہو سے ہڑو تاکہ اللہ بھی ہے، ایسا نہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے مساوا کرتے ہیں صرف تو دونوں کے ہاتھوں دونوں کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ ایسے گناہ جھاڑتے ہیں، ایسے جھاڑتے ہیں، ایسے گرتے ہیں دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، جیسا اب یہ نل ہوتا ہے، نل کھولو تو پانی کیسے گرتا ہے، ایسے گناہ گرتے ہیں۔ یہ فضیلت بیان کی کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ سعد بن ابی وقاص سے حضور نے فرمایا، بیمار ہو گئے تھے سعد بن ابی وقاص، بہت مال تھا ان کے پاس مکی زندگی کے اندر، ایک لڑکی تھی ان کی، حضرت ایک لڑکی ہے، مال بہت ہے، چاہتا ہوں صدقہ کروں۔ آپ نے فرمایا تو سمجھتا ہے جب مال لگائے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا؟ یہ بات نہیں ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینے سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ آدمی صدقہ ہی کرتا رہے، یہ مطلب نہیں ہوتا، کبھی کبھار۔ اس لیے اپنے خاندان کی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسے مودت و محبتوں سے لے کے چلنا ہے، ظلم نہیں۔ یہ تو ہمارے ماحول ہے، اللہ معاف فرمائے کہ دلہن آئے گی دوسرے دن چائے بنائے گی۔ بھائی میں نے ایک شادی یو پی میں بھی کی ہے نا، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ دلہن آتی ہے 1 مہینے تک کھانا نہیں پکاتی، 1 مہینے تک کھانا نہیں، مہمان ہے۔ اکرام، احترام، بیوی کا احترام بہت ضروری ہے، ظلم نہیں۔ ہاں نامناسب حالات آئیں گے، کبھی کبھار جو ہے مزاج میں تلخیاں ہوتی ہیں، یہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے، اویش، پیار میں حضور کہتے تھے، اویش جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تم موڈ میں ہوتے ہو تبھی سمجھ جاتا ہوں۔ حضرت کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کہا جب ناراض ہوتی ہو تو اٹھتے بیٹھتے یا رب ابراہیم یا رب اسماعیل یہ کہتی ہو، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو یا رب محمد یا رب محمد۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ میاں بیوی کے رشتے جو ہیں یہ بہت نبھانے والے ہوتے ہیں، بہت آخری درجہ تو آخری درجہ ہو، آخری درجہ کہ اب کوئی شکل نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو گئے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ پتہ نہیں اللہ کس کو کب معاف کر دے۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، ایک لڑکا اور بیوی، مال بہت، بچہ چھوٹا تھا، تو ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بچے کی تربیت کی وجہ سے۔ حدیثوں میں آتا ہے جو لڑکیاں مطلقائیں ہوتی ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر اگر وہ دوسرا نکاح نہ کریں تو وہ حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گی، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ حشر کے میدان میں حضور فرماتے ہیں میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ کچھ بیوائیں داخل ہوں گی، کچھ عورتیں داخل ہوں گی، میں کہوں گا من انتم، تم کون ہو؟ تو ہم وہ کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں کہا ہم وہ بیوائیں ہیں، ہم وہ مطلقائیں ہیں، بچے ہمارے پیدا ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے۔ حضور کہیں گے یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی، سارے متقی ایک طرف۔ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ تو اس عورت نے نکاح نہیں کیا، مال ہے اس بچے کی تربیت کی خاطر، لیکن یہ بچہ بہت خراب نکلا۔ جب بڑا ہوا، جوانی آئی، تو شراب اور شباب میں مبتلا ہو گیا، مال و منال کو ضائع کرنے میں مبتلا ہو گیا، مال اور جمال کے چکر میں پڑ گیا۔ ہر روز اسے ایک نیا برتن چاہیے تھا، نیا برتن، نئی عورت۔
اس کو فقہا نے نئے برتن سے تعبیر کیا، تمہیں نیا برتن چاہیے، بس مال لگاتا تھا اس کو۔ ماں بہت سمجھاتی تھی، ارے بیٹا باپ کا مال ایسے خراب کیا جاتا ہے، مانتا نہیں تھا۔ تو ماں نے یہ کہا کہ چل میں تجھے حسن بصری کے پاس لے جاتی ہوں۔ اس زمانے کے بزرگ تھے، اس قسم کے بچے ہوتے ہیں تو علماء سے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ حسن بصری کے پاس لائی، حسن بصری نے بہت سمجھایا، کئی مرتبہ لائی، اس کے سینے کے پر ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ارے بیٹا تم ایسی زندگی مت گزر، اور ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں کہہ دے ٹھیک ہے اور باہر جا کر جو کرنا تھا وہ کرے۔ یہاں تک کہ اب کمزور ہو گیا، مال بھی کم، منال بھی کم، جمال بھی کم، بیماری نے گھیر لیا، اب گھر پر آ کر پڑ گیا۔ ماں سمجھاتی تھی بیٹا تو توبہ کر لے، تو کہے گا امی جان میں توبہ کروں گا لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ گھر پر پڑ گیا، آپ کی جانے کی طاقت نہیں ہے، 2 شرطیں۔ ایک شرط یہ کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میرا جنازے کی نماز حسن بصری پڑھائیں۔ نیک آدمی جنازے کی نماز پڑھاتا ہے تو جنازے میں دعا ہوتی ہے، وہ دعا کی وجہ سے سامنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بھئی بیٹا کیوں دعا پڑھائے، بیٹا جنازے کی نماز کیوں پڑھائے، بجائے کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو دل ٹوٹے ہوئے کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ باپ کے لیے جو دعا کرے گا وہ دوسرا نہیں کرے گا۔ ماں نے کہا بیٹا چلے ایک شرط یہ ہے حسن بصری طرح جنازے کی نماز پڑھائے، اور دوسری شرط یہ ہے ماں کہ حسن بصری کو میرے گھر پہ بلاؤ، وہ مجھے توبہ کرا دیں، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو کچھ تو دل نرم ہوا۔ حسن بصری کے پاس آئی ماں، یہ درس قرآن کی تیاری کر رہے تھے حسن بصری، فقہاء علماء سامنے بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ درس قرآن کا مطالعہ بہت گہرا کرنا پڑتا ہے، میں جو درس قرآن بھیجتا ہوں آپ لوگوں کو 1 گھنٹہ مجھے پڑھنا پڑتا ہے، 1 گھنٹہ تہجد میں، تب جا کر وہ درس قرآن تیار ہوتا ہے 5 منٹ کا، لیکن قرآن ہے، اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس نے کیا لکھا ہے، پھر ایسا سمجھانا کہ مومن بھی سمجھ جاویں، یو پی والے بھی سمجھ جاویں اور بنگالی بھی سمجھ جاویں، آسان کر کے کہنا۔ سبق تو جو ساری دنیا میں جاتا ہے ماشاءاللہ، بنگال والے بھی سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں۔ تو درس قرآن دیکھ رہے تھے، وہ ماں آ گئی، بھئی کیوں آئی ہو؟ میں کہا حضرت اب وہ سدھر گیا ہے۔ حسن بصری پہچانتے تھے اس کو، وہ سدھر گیا ہے اور طبیعت اس کی خراب ہے، اس نے شرط لگائی ہے کہ میرے جنازے کی نماز حسن بصری پڑھاویں اور آپ آ کر توبہ کرا دیں۔ حسن بصری نے کہا میں ہرگز نہیں آؤں گا، اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ میرا مسلک یہ ہے کہ جو حسن بصری کا مسلک یہ تھا کہ جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، ان کے مسلک میں یہ بات تھی۔ میرے مسلک میں یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اس کو میں نے مسجد میں نہیں دیکھا، میرا مکان قریب، تیرا مکان قریب، مسجد قریب، کبھی نہیں دیکھا، تو وہ آدمی تو کافر ہے میرے نزدیک، میں کیسے جنازے کی نماز پڑھاؤں اس کی؟ اور میں توبہ کرانے نہیں آؤں گا، اس لیے نہیں آؤں گا توبہ کرانے کہ اتنی مرتبہ تو سمجھا چکا، میں اب وقت کیوں ضائع کروں تیرے گھر پر آ کر۔ خیر ماں کا دل بھی ٹوٹ گیا، وہ روتی واپس آئی، وہ سویا ہوا تھا۔ ہاں ماں کیا خوشخبری لائی، ماں کیا خوشخبری لائی، استاد نے کیا کہا، شیخ نے کیا کہا؟ تو کہا بیٹا انہوں نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اور بیٹا وہ یہاں آئیں گے بھی نہیں، وہ تجھ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی، یا اللہ سب نے مجھے دھکا دے دیا، تو مجھے دھکا مت دینا، سب نے دروازہ بند کر دیا، تو دروازہ بند مت کرنا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور ماں سے کہا میری 2 نصیحتیں ہیں اپنی ماں سے، ایک تو میں مر جاؤں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کیوں کہ ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے دوسرے مرحومین کو عذاب ہوگا۔
تو کہاں دفن کروں بیٹا؟ یہ کہ بنگلہ بہت بڑا ہے، یہیں کہیں دفن کر دینا۔ دوسری نصیحت، یہ آپ کی جو اوڑھنی ہے یہ اوڑھنی میرے گردن میں ڈال دینا اور مجھے جو ہے کتے کی طرح گھسیٹ کے لے جانا، کیونکہ میں کتے کی طرح مر رہا ہوں، خراب آدمی۔ ایک دن 1.5 دن کے بعد وہ استغفار کرتے کرتے، معافی مانگتے مانگتے، کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو ماں جو رو رہی تھی، حسن بصری نے تو منع کر دیا تھا، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے پوچھا من یدق الباب، من یدق الباب، من علی الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، دروازے پر کون ہے؟ تو حسن بصری نے کہا انا حسن بصری۔ ماں نے کہا حسن بصری آ گیا۔ دروازہ کھولا، حسن بصری کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ یہ فرمایا میں جو ہے اپنا درس قرآن میں مشغول تھا، تھوڑی سی غنودگی ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اے حسن تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ولی کا جنازہ نہیں پڑھتا؟ تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ولی کا جنازہ نہیں پڑھتا؟ جاؤ اس لڑکے کا جنازہ پڑھ۔ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بیڑی بگڑی اٹلے بگڑی وہ سدھرے گی، شوہر بگڑا بگڑا کبھی سدھرے گا نہیں، یہ نہیں ہے۔ مایوسی نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ نبھائے آدمی رشتوں کو، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے اس کا جنازہ بھی پڑھا امام حسن بصری نے، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، اور جہاں اس کو دفن کیا تو خواب میں دیکھا کہ اس کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے مختصر یہی بات عرض کرتا ہوں کہ بھئی محبتوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ یہ دوسری بات، یہ مہر کی جو رقم ہے، مہر کی رقم یہ بہت برکت والی ہوتی ہے۔ مہر کی رقم اگر 1000 کروڑ کا بزنس کر رہے ہو اور 1 روپیہ مہر کا اس میں لگا دو، اس بزنس میں کبھی بھی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ کیونکہ مہر کی رقم کے بارے اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرو مہر کی رقم کے لیے، یہ بتا دوں بھائی، پیرو کے پیچھے چلنا ہے لیکن ہر بات میں پیرو کی اتباع نہیں کرنی۔ کہ قرآن میں اس مہر کی رقم کے بارے میں کہا گیا ہے کلوہ ہنیئا مریئا، یہ مہر کی رقم کے بارے میں کہا ہے، کسی اور بارے میں نہیں کہا۔ اسے کھاؤ پیو مزے لے لے کر کھاؤ۔ تو سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ مہر یہ تو بیوی کا حق ہے، لیکن محبت سے جو ہے کچھ رقم بیوی سے لے لیتے تھے۔ یہ 25,000 رہے مہر، مثال 20,000 منال پر ہدیوں، چلو بھئی یہ ہدیہ ہو گیا 1000، اب سنبھال کے رکھو۔ 3 چیزیں برکتی ہیں۔ حضرت علی کے پاس لوگ آتے تھے، بہت ایسی بیماری ہے کہ مجھے اب امید نہیں بچنے کی۔ حضرت علی کہتے تھے یہ مت کہ مہر کی رقم ہے، ہاں ہے 1 درہم لا، منگواتے تھے کہ جائے اس درہم کا شہد خرید۔ اور بارش کا پانی 12 مہینہ حضرت علی اپنے پاس رکھتے تھے، ڈائریکٹ بارش کا پانی، بائیں بائیں نہیں، ڈائریکٹ آسمان سے جو آیا وہ 12 مہینہ رکھتے تھے۔ حضرت علی کہتے تھے دیکھ مہر کی رقم یہ بھی برکت والی چیز، میں شہد یہ بھی برکت والی چیز، بارش کا پانی ماں مبارکہ ماں طہورہ یہ بھی برکت والی چیز، یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی، لے میں پڑھ کے دم کر کے دیتا ہوں، ملا کے دے دیتے تھے پانی کے اندر، بارش کے پانی اس کو پلاتے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد اچھا خاصا چنگا بن کے آ جاتا تھا، الحمدللہ طبیعت میری اچھی ہو گئی۔ یہ حضرت علی کے معمولات میں تھا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا۔ میں آپ سب کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 باتیں یاد رکھنا۔ روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کھانا جب شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے۔
ہر لقمے پر پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ 24 گھنٹہ اپنا معمول بنا لو. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ جہاں میں جس کا بھی نکاح پڑھاتا ہوں تو اس کے بھی جاندار شاندار مالدار ہدیہ دے دیتا ہوں. تو یہ دلہا دلہن کے لیے ہدیہ دے رہا ہوں بھائی، آپ کے لیے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. جاندار شاندار مالدار دیندار تصویر دونوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں. ایک ایک کلر کے دوں گا تو کہیں گے ارے ہماری تصویر چاہیے جی بھی آپ ہماری سے، تو کہیں گے آپ ہماری سے. آپس میں نوک جھوک ہوگی. میں لڑائی کا جملہ تو نہیں کہتا، نوک جھوک ہوگی. الگ الگ کلر کی تھے بھائی، آج تاری نہ ہماری مول صاحب نے دیوالی سے. مجھے تو پہچانتی ہوں گی بچیاں، سبق سنتی ہوں گی، کتابیں پڑھیں گی ہماری. یہ میری طرف سے جاندار شاندار مالدار دیندار یہ ہدیہ ہے. آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالنا، اپنی بیوی کو بھی بتا دینا ہے انشاءاللہ. اور یہ تسبیح انشاءاللہ مال بھی بہت لائے گی. لو قرآن شریف بھی دے دو. اور میں جو ہے اب میری طرف سے میرا ترجمہ والا قرآن آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے. اردو تو آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ کی بیوی پڑھتی ہوگی. تھوڑا تھوڑا اسے پڑھتے رہنا اور اس کے مطابق زندگی گزارتے رہنا. یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. مصنف کی طرف سے، مترجم کی طرف سے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ہدیہ ملے تو اس میں کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے. آپ خریدنے جاؤ گے تو آپ 500 روپے میں 300 روپے میں ترجمہ مل جائے گا. لیکن مترجم دے رہا ہے، میری جان لگی ہے اس میں. کتنے سال لگے اور کہاں کہاں میں نے اس کے ترجمے کیے. ہوائی جہازوں میں، افریقہ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، مکہ میں، مدینہ میں. یہ اس میں تو میں نے لکھا نہیں ہے، لیکن ہماری جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں اس میں ہر صورت کے پیچھے میں نے لکھا ہے کہ یہ ترجمہ میں نے کہاں کیا ہے. یہ ترجمہ میں نے دہلی مرکز میں کیا، یہ ترجمہ ہوائی جہاز میں کیا، یہ ترجمہ عرفات کے میدان میں کیا، یہ ترجمہ مزدلفہ کی رات میں کیا، یہ ترجمہ مکہ میں کیا، یہ ترجمہ قبا میں کیا. سارا میں نے نئی 26 صورتوں میں لکھا ہے. اس میں جگہ نہیں تھی اس لیے میں نے لکھا نہیں. یہ ترجمہ ہوائی جہاز میں کیا، ٹورنٹو میں کیا، کیلیفورنیا میں کیا، ہالی ووڈ میں کیا. یہ ساری تو میری جان لگی ہے، اس لیے اس کی قدر کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائی یہ عبد الرحیم سسرا کون ہے؟ سنسرا بھائی کون ہے؟ عبد الرحیم سنسرا کی بیٹی ہے عجبہ. تو عبد الرحیم صاحب کا تو انتقال ہو گیا. اب اس کا ولی کون ہے؟ اس کے چچا کون ہے بچی؟
کوئی آپ ہیں؟ اجازت لے لی آپ نے؟ اس لیے کہ دیکھیے شادی کے مسئلے کو سمجھیے آپ لوگ کہ ولی یہ ضروری ہے کہ ہماری لڑکی ہو تو ولی، گواہ تو یہ سارا مجمع گواہ ہے، جب میں نکاح پڑھاؤں گا یہ قبول کریں گے، یہ مجمع سنے گا، وہ گواہ بن گیا کہ ہم نے سنا تھا۔ لیکن ولی باپ نہیں ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جا کر پوچھے کہ آپ کا نکاح فلاں جگہ کر رہے ہیں، آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ ہاں خوش ہوں، تو پھر آدمی آگے گاڑی بڑھے، بھائی احمد ابن ادریس بدرہ عجبہ بنت عبد الرحیم سنسرا کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں، وکیل کی وکالت سے مجمع کے سامنے 25,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں آپ نے عجبہ بنت عبد الرحیم سنسرا کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ فیک۔ جو کہ اب جتنے سننے والے ہیں نا یہ سارے کے سارے گواہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے آخرت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، اللہم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور ہم نے تو جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ اے اللہ جتنا آپ نے ایک کرم کیا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے۔ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے یا ہماری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس میں برکت کا معاملہ فرما، خاندانوں میں مودت اور محبت کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر اس علاقے کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کے دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو میں نے ہدیہ دیا ہے ان لوگوں کو جاندار، شاندار، مالدار، دیندار
یعنی 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا یہ ہدیہ میں نے میری طرف سے دیا ہے ان کو۔ اے اللہ جو بھی اس پر عمل کرے اور جو بھی اس کو پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اس مجلس میں جو آمین کہہ رہے ہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دے، ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دے، ہمارے دلوں کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوقات ہیں، انسان، جنات، اے اللہ ان سب کی جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو جو ضرورتیں ہوں عافیت ان کی ضرورتوں کو تو پوری فرما۔ اے اللہ جانوروں کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، ان کی ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ یہ ساری کی ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، سارے مخلوق تیرا کنبہ ہے، اپنے کنبے پر کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، یسر کا معاملہ فرما دے، ان بیماریوں سے پوری انسانیت کو نجات دے دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا، اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔